اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے گئے ان کی اچھی باتیں یاد کیا کرو، وکفوا عن مساویہم، ان کی بری باتوں سے رک جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا۔ حضرت معاویہ کا بیانیہ یہ تھا کہ پہلے کے ساز پھر بیعت، اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ حکم ان دو بندوں کا چلے گا۔ تو نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، اور حضرت علی نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دو بندوں کو حاکم بنا لیا، اور رب کا فرمان ہے حکم اللہ کا چلے گا، یہ کہتے ہیں حکم دو بندوں کا چلے گا، لہٰذا رب کے انہوں نے شریک بنا لیا، تو نعوذ باللہ دونوں ہی کافر ہو گئے، اور جتنے ان کے ساتھ ہیں وہ سارے ہو۔ آپ نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، آپ نے جو کر کے دکھا دیا وہ بھی سنت ہے، اور جو آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا وہ بھی سنت ہے۔ جو شخص ان کے ان دنوں کو پڑھتا ہے یا یوٹیوب پر ایسے بے وقوف کو سنتا ہے جو اس پر ڈسکس کرتا ہے، وہ سلیم القلب واپس نہیں آئے گا، اس کا دل صاف نہیں رہے گا، وہ لازمی کسی نہ کسی کے خلاف بغض لے کر ہی آئے گا۔ ہر میسج پڑھنے کا نہیں ہوتا، ہر کلپ سننے کا نہیں ہوتا، جو تیرے مقصد حیات سے میل کھاتا ہے وہ دیکھ، ورنہ زندگی برباد کر لے گا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبقت لے جانے والے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اسلام اخلاق سکھانے والا دین ہے، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ باپ کا احترام کرنا چاہیے، چاچے تائے کا احترام کرنا چاہیے، دادے نانے کا احترام کرنا چاہیے، ہر بڑی عمر کے آدمی کا چھوٹے احترام کریں۔ پھر جو دین سے متعلقہ لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ لوگ اپنے پیروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، استادوں کا بہت احترام ہونا چاہیے۔ ان سب سے پہلے رب کے ولی اور پہلے عالم دین اور پہلے اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے اور پہلے مجاہدین اور پہلے غازی اور پہلے شہداء، ان کا نام صحابہ اکرام ہے۔ ان سے بڑا اس امت میں کوئی ولی ہو نہیں سکتا۔ جتنے بڑے اولیاء کرام صحابہ کرام ہیں ان سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگوں کو ولی کہا جاتا ہے ان کی تربیت کسی امتی نے کی ہوگی، اور صحابہ کرام کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی۔ کیا امتی کی تربیت اور نبی کی تربیت میں فرق نہیں ہوگا؟ اس لیے ان سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں۔ اگر اولیاء کا احترام ہے تو سب سے ولی صحابہ کرام ہیں، سب سے بڑے ولی وہ ہیں۔ اگر دینداروں کا احترام ہے تو سب سے زیادہ دیندار صحابہ کرام ہیں۔
اگر عمر میں بڑے ہونے کا حساب ہے تو ہم سب سے عمر میں اس امت میں بڑے وہ ہیں۔ جو بھی پیرامیٹر آپ طے کر لیں احترام کا، اس پر وہ صادق آتے ہیں، پورے اترتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، اور ان کا احترام، ان کی عزت، ان سے محبت یہ اللہ کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے۔ جب وجہ بیچ میں رب کا دین ہے تو جس کی ان سے محبت شدید ہوگی اس کا دین شدید ہوگا، جن کی ان سے محبت کمزور ہوگی اس کا دین کمزور ہوگا، کیونکہ وجہ بیچ میں دین ہے۔ اور جو محبت کمزور ہوگی تو دین کمزور ہوگا، اور اگر محبت نفرت میں بدل جائے تو ایمان نفاق میں بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاریوں سے محبت کرنا ایمان ہے، اور انصاریوں سے نفرت کرنا، بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت چونکہ اللہ کی وجہ سے ہے، اس لیے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا زیادہ ایمان ہے، اور جتنی نفرت ہے اتنا زیادہ نفاق اور کفر ہے۔ ایک عام مسلمان ہیں، ان کی آپس میں محبت ایمان کی وجہ سے ہے، نہ برادری ایک ہے، نہ رنگ ایک جیسا ہے، نہ قد ایک جیسا ہے، نہ پیسہ ایک جیسا ہے۔ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے برادریاں الگ الگ، شکلیں الگ الگ، پیسے الگ الگ، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، آپس میں محبت کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو جتنا رب کے قریب ہوں گے اتنے آپس میں قریب ہوں گے، جتنا رب سے دور ہوں گے اتنے آپس سے دور ہوں گے، کیونکہ وجہ بیچ میں ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام وہ سب سے پہلے مومن ہیں اس امت کے، ان سے محبت ایمان کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ بغض بھی نفاق اور کفر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ، ایک انصاری ہیں، ایک مہاجر ہیں، اور ایک بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ ان کا وتیرہ یہ ہے، وہ یہ زبان پر دعا رکھیں، یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان پر سبقت لے گئے ان کو بھی معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعا کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بعد میں آنے والے یہ دعا کریں۔ اور کوئی شخص شفا کی دعا کرتا رہے اور ڈاکٹر کہے سگریٹ کی وجہ سے بیماری آئی ہے تو سگریٹ بھی دبا کر پیے اور شفا کی دعا بھی کرے، ہاں، ڈاکٹر نے جو کہا کہ تیرے یہ نشہ کرنے کی وجہ سے بیماری آئی ہے، نشہ بھی دبا کر کرے اور دعا بھی دبا کر کرے، یا اللہ شفا دے دے، عقل مند ہوگا۔ تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیماری کا سبب ہے وہ سبب بھی دور ہونا چاہیے نا، علاج بھی ہونا چاہیے، بیماری کا سبب بھی دور ہونا چاہیے، اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ دلوں میں صحابہ کے بارے میں بغض کی دعا کرنے کا رب نے حکم دے دیا کہ یا اللہ بغض پیدا نہ ہو، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل گداز قسم کے، پریشان کن قسم کے واقعات
جو شیطان نے ان کی آپس میں چپکلش ڈال دی، اس کا مطالعہ کرنا، یہ دل میں بغض کی وجہ ہے۔ ان کے آپس میں نکاش، شقاق، مخالفت کے جو واقعات ہوئے ان کا مطالعہ کرنا، یہ دلوں میں بغض کی وجہ ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو لامحالہ آپ ایک طرف ہو جائیں گے، کوئی ادھر ہو جائے گا، کوئی ادھر ہو جائے گا۔ ادھر ہوگے تو ان کا بغض دل میں آئے گا، ادھر ہوگے تو ان کا بغض دل میں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، جو دنیا سے چلے گئے ان کی اچھی باتیں یاد کیا کرو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، ان کی بری باتوں سے رک جایا کرو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی اچھی باتیں یاد کیا کرو، ان کی بری باتیں یاد نہ کیا کرو۔ اور جب ہم ان کی نکال کر بری باتیں یاد کریں گے، آج ایک پاکستان نہیں سنبھالا جاتا، 10 پاکستان بنتے ہیں اس حکومت میں جس کی خلافت عثمان بن عفان کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ 10 پاکستان بنتے ہیں۔ اتنے علاقے فتح کر کے تمہیں دے گئے، اسلام نافذ کر کے، نمونہ بنا کر کے تمہیں دے گئے، وہ اچھی باتیں کوئی یاد نہ کرے اور مکھی کی طرح سارے جسم پر گھومتی رہتی ہے، جہاں پیپ نظر آئے وہاں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اچھے جسم کے اوپر نہیں بیٹھتی، تلاش کرتی رہتی ہے، جہاں پیپ نظر آئے وہاں بیٹھتی ہے۔ تو سارے ان کے سنہری ابواب کہ دشمن کہے کہ ایک عمر اور آ جاتا تو ہماری چھٹی ہو جاتی، وہ سنہرے ابواب نظر نہ آئیں، اور سارا گھوم گھما کر آپس میں چپکلش تو پیدا ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد، لیکن معافی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں ملتی، عمر بن خطاب کو بھی نہیں ملتی، عثمان بن عفان کو بھی نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی، سنت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہاں سے مایوس ہوئے تو قرآن کے راویوں پر جرا شروع کر دی، سنت کے راویوں پر جرا شروع کر دی۔ مقصد وہ نہیں ہے، مقصد اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ سارا قرآن راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہر آیات کی روایتیں ہیں۔ آپ کہتے ہو نا یہ قاری 7 عشرہ پڑا ہوا ہے، یہ 7 کا معنی 7، عشرہ کا معنی 10، یہ 7 اور 10 روایتیں ہیں۔ ایک ہی آیت کو 10 راویوں نے روایت کیا ہے، ایک ہی آیت کو 7 راویوں نے روایت کیا ہے۔ ان کو قراءت 7 کہہ دیتے ہیں، ان کو قراءت عشرہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ روایتیں ہیں، مجھے فلاں نے قرآن کی آیت بیان کی، اس کو فلاں نے آیت بیان کی، اس کو فلاں نے آیت بیان کی، اس کو صحابی نے بیان کیا، اس کو رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بیچ میں پہلا راوی صحابی کو آپ کمزور قرار دے دو گے تو پھر اسلام کہاں سے ثابت ہوگا؟ جب اس پر آپ اپنا ہاتھ صاف کر لو گے پھر حدیث کہاں سے ثابت ہوگی؟ جب پہلا راوی ضعیف ہو گیا تو پھر اگلوں کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ تو یہ تحریک صحابہ کرام کو غلط کہنے والی دراصل اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی تحریک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کا مالک بن جائے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، اور میرا صحابی ایک مٹھی کا رب کے راستے میں صدقہ کر دے،
احد پہاڑ کا سونا اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں نے جانیں دی، ان لوگوں نے قیدیں کاٹیں، انہوں نے زخم کھائے، سفروں کی، بھوک کی، مصیبتیں برداشت کیں، اور تب جا کر کے اسلام کو غالب کیا، اور رب ذوالجلال نے ان کو اسلام پر عمل کا معیار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک امام کی زندگی ہے، ایک پیر کی زندگی ہے، ایک پیشوا کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی ایک مرید کی زندگی ہے، ایک امتی کی زندگی ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قائد کیسا ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، مقتدا کیسا ہوتا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے کیسے چلا جاتا ہے، اقتداء کیسے کی جاتی ہے، پیروی کیسے کی جاتی ہے، مرید کیسے بنا جاتا ہے، تو یہ مرید بننے کی سنت آپ کو، پیچھے چلنے والے کی سنت آپ کو صحابہ کی سیرت سے ملے گی۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے اے میرے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر میں ان کو ہدایت والا مانوں گا۔ صحابہ کرام، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کی خشیت، ان کا پیروی کرنا، ان کا عمل کر کے دکھانا، ان کا آیات اور احادیث کو سمجھنا سمجھانا، ان کی سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے منہج قرار دیا ہے، ان کی سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی معیار پیمانہ قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لاتے ہو تو میں ان کو ہدایت والا قرار دوں گا۔ اگر صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کا ایمان معتبر نہیں رہے گا، اگر ان سے پیچھے رہنے کی کوشش کی وہ بھی ان جیسا قرار نہیں پائے گا جو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی فیل ہو جائے گا، جو ان سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے معیار کو اپنائے، اس کے مطابق کام کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی غنیمت تقسیم کی، ایک آدمی آیا ذوالخویسرہ، کہتا ہے یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا، اس سے آپ کا مقصد رب کو راضی کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے، دوسری میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی تو کہتا ہے یہ ایسی تقسیم ہے کہ جو کہتا ہے اعدل یا محمد عدل کرو، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھے امین نہیں مانتے، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے۔ حضرت خالد تھے یا حضرت عمر تھے، کہنے لگے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، منافق ہے یہ۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ایک روایت میں ہے اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو، ایک روایت میں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ایک روایت میں ہے اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آپ دیکھ لو باجوڑ میں کیا ہوا. ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کا یا منہج کا یا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تھے تو مسلمان نا. ان مسلمانوں کو، ان نمازیوں کو بم پھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا، تقریباً 100 کے برابر. کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ یہ اسی بابے کی نسل آ رہی ہے، اسی بابے کی نسل آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخرج من ضعضع ھذا ناس، اس بابے کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے تحقرون صلواتکم عند صلواتہم، ان کی نمازوں کے سامنے صحابہ کرام تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے. وصیامکم عند صیامہم، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کم سمجھو گے. یقرؤون القرآن، قرآن بہت پڑھیں گے. لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن یہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا. پیناڈول گلے سے نیچے نہ جائے فائدہ دیتی ہے. قرآن پڑھیں گے نیچے نہیں اترے گا. وہ اسی کی نسل کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی نمازیں زیادہ، ان کے روزے زیادہ. جب آپ کسی سے بھی زیادہ نماز پڑھتے ہو تو وہ آپ کو ہیچ نظر آتا ہے، وہ آپ کو گناہ گار نظر آتا ہے. جس ظالم کے معیار اور سانچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نہ آتے ہوں، امتی کون آ سکتا ہے بھائی پورا؟ جس نے آپ کو فرما دیا عدل کیجئے، بعد میں اس کو کون عادل نظر آئے گا؟ ان ظالموں نے صحابہ کرام کے بچوں پر کام کیا، ان کا برین واش کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی، ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے سیاسی فیصلوں کو گناہ قرار دیا، گناہوں کو کبیرہ کر دیا، کبیروں کو واجب القتل کر دیا، اور ایسا ان کا دماغ برین واش کیا کہ جناب وہ ان کو شہید کرنے کے لیے آ گئے. آج جس دن ان کو شہید کیا گیا، اس دن تک کوئی زبان ابو بکر صدیق یا عمر بن خطاب یا عثمان بن عفان کو برا نہیں کہتی تھی، کوئی زبان. جن واقعات کی بنیاد پر آج ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کو لوگ برا نہیں کہتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو حضرت علی ان پر صدقے واری، وہ ان پر صدقے واری، ایک دوسرے پر صدقے واری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی بھی بیعت کی، حضرت عمر بن خطاب کی بھی بیعت کی، حضرت عثمان کی بھی بیعت کی. جبرن نہیں کی. اللہ کا شیر مجبور ہو کر بیعت کر سکتا؟ اپنے دل کی خوشی سے کی، کوئی پریشانی نہیں تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. بلوائیوں نے، عبداللہ بن سبا کی تحریک کے کارندوں نے یہ کام کیا، مصر سے آ کر، شام سے آ کر لوگوں کی برین واشنگ کی اور ان کو شہید کر دیا. اب اس کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے. یہی لوگ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. یہی لوگ اب اگلے تمام فتنوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر. عائشہ بھی جنتی ہیں. طلحہ فرمایا طلحہ تو فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے. زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ لوگ حرمین سے لوگوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں.
کہ ہم علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا بازو بنیں گے اور مخالفت کرنے والے بلوائی اور خارجی اسی بابے کی جو اولاد ہے ان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں کدھر آئے ہو اتنے لوگ لے کر؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ کے لیے ہیں، سارے لوگ آپ کے لیے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ شام ہوئی تو اس بابے کی اولاد ان بلوائیوں تکفیریوں نے ادھر سے ادھر کھڑے ہو کر ادھر فائرنگ شروع کر دی، ادھر کھڑے ہو کر ادھر شروع کر دی۔ اب آپ کی طرف تیر آ رہا ہے، آپ کا ساتھی اس کا گلا کٹ گیا ہے تو برداشت کرو گے؟ پھر ایک نہیں دسیوں آ رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ابھی تو بات ہوئی تھی کہ سارا لشکر تیرے لیے لے کر آئے ہیں اور ابھی لڑائی شروع کر دی ہے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے لڑائی شروع نہیں کی، یہی تھے بیچ میں کہ اگر یہ لشکر مکے سے مدینہ سے کیوں آئے ہیں؟ ہمیں مارنے کے لیے۔ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمیں مار دیں گے، اس لیے ان کو آپس میں لڑاؤ۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، اور بھی بہت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہی لوگ اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں جناب حضرت معاویہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، ان پر حملہ کرنا ہے۔ ان پر حملہ ہوا، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے قرآن اٹھا لیے کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، رضی اللہ عنہ۔ جنگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اچھا بھئی ایک نمائندہ آپ دے دو، ایک ہم دے دیتے ہیں، فیصلہ کس بات کا ہونا ہے؟ خلیفہ کون ہوگا؟ نہیں، خلیفہ مسلم ہے، علی بن ابی طالب خلیفہ ہیں، سب مانتے ہیں کہ خلیفہ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ خلیفہ کون ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا کہ ان حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیسے لینا ہے۔ کیونکہ حضرت معاویہ کا بیانیہ یہ تھا کہ پہلے قصاص پھر بیعت، قاتل آپ کی صفوں میں ہیں، ان سے قصاص لیں، جب قصاص ہو جائے گا تو میں آ کر بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے بھائی آؤ میرے ہاتھ مضبوط کرو تو ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو یہ دو آدمی جو آئیں گے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، حضرت علی کی طرف سے آئے ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاویہ کی طرف سے آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ترتیب لگائیں کہ قصاص بھی ہو جائے اور بیعت بھی ہو جائے۔ اب ان بلوائیوں کو، ان خارجیوں کو، اس بابے کی اولاد کو پھر نظر آیا کہ یہ تو پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے کس بات پر ہو رہے ہیں؟ ہمیں مارنے کے لیے۔ اور ایک بار داؤ چل گیا کہ ہم نے ان کو لڑا دیا تھا، اب تو وہ بھی چلنے کا نہیں ہے، وہ رات کا وقت تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفوں سے الگ ہوئے اور جا کر انہوں نے یہ شور شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ حکم ان دو بندوں کا چلے گا۔ تو نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، اور حضرت علی نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دو بندوں کو حاکم بنا لیا، اور رب کا فرمان ہے حکم اللہ کا چلے گا، یہ کہتے ہیں حکم دو بندوں کا چلے گا، لہٰذا رب کے انہوں نے شریک بنا لیا۔ تو نعوذ باللہ دونوں ہی کافر ہو گئے، اور جتنے ان کے ساتھ ہیں وہ سارے ہو گئے۔ سائڈ پر ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، سب کافر ہو گئے۔ اور وہاں سے نکلے، نہروان ایک جگہ تھی، وہاں جا کر بیریئر لگا لیا، جو بھی گزرتا ہے پوچھتے کون ہو؟ وہ جی میں کافر ہوں۔ ہاں آئیے۔ کافر کو لے کر جاتے اپنے بڑے کے پاس، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور وہ اس کو واعظ کرتا، واعظ کر کے کہتا کدھر کا ارادہ ہے؟ میرا گھر فلاں علاقے میں ہے۔
بندہ دیتے، سواری دیتے، جاؤ اس کو چھوڑ کے آ۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی مشرک آپ کی بات سننا چاہتا ہے، اس کو بات سنائیں، پھر اس کو اس کے امن والی جگہ پر پہنچائیں۔ تو ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گزرنے والا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کہتے ہیں کہ تیرا حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ امیر المومنین ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، آل رسول سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی ہیں۔ تو کہتے پکڑو اس کو، پکڑتے اور ذبح کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بابے کی جو اولاد ہوگی نا، یقتلون اہل الایمان ویترکون اہل الاوثان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا وہ مومنوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے، یہ نشانی ہے ان کی۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ صحابی، ان کے ساتھ ان کی لونڈی تھی، وہ گزرے وہاں سے، ان کو پکڑ لیا، وہی سوال کیے، انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، حضرت علی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، جنتی ہیں۔ ان کو پکڑ لیا، ایک نہر تھی اس کے کنارے جا کر کے ان کو ذبح کر دیا، ان کی لونڈی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب حد ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کیا پریشانی ہے تمہاری؟ اچھے کپڑے پہن کر گئے تھے تو اس پہ اعتراض شروع کر دیا، اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں مختصر کرتا ہوں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو پہلا حملہ ہوا تھا حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ پر رضی اللہ عنہم، تو وہاں جب لڑائی ہوئی تھی تو جو وہاں پہ قتل ہوئے ان کا مال غنیمت کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور جو زخمی ہوئے تھے ان کو قیدی کیوں نہیں کیا گیا؟ لونڈیاں اور غلام کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر وہ کافر تھے تو یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے، اور اگر وہ مسلمان تھے تو پھر ان پر حملہ کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے وہ مسلمان ہیں اور مسلمان تھے، بیچ میں شیاطین نے لڑائی کروا دی تھی، اور جہاں تک لونڈی اور غلام بنانے کا تعلق ہے تو وہ آپ کی ماں عائشہ تھیں۔ بتاؤ تم میں سے کون لونڈی بنانا چاہتا ہے؟ تو شرمندہ ہو کے سر جھکا لیے۔ اور کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دو بندوں کا فیصلہ لینے کا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ آج بھی کئی جماعتیں ان آیات کو بہت زیادہ پڑھتی ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا۔ آپ ان کا درس سن لو، کچھ بھی جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ آیت پڑھیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اللہ نے یہاں 3 لفظ استعمال کیے ہیں، اولئک هم الفاسقون، وہ گناہگار ہیں، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ مگر وہ صرف ایک جملہ بولیں گے، کافرون والا، ظالمون والا اور فاسقون والا وہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کا آپس میں تو تکار ہو جائے تو پہلے سمجھا کر دیکھ لو، ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو، بستر الگ کر کے دیکھ لو، بات سمجھ نہیں آئی تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ ادھر سے آ جائے ایک ادھر سے آ جائے، وہ بیٹھ کر ان کا فیصلہ کر لیں۔ فرمانے لگے ایک بچی کا نکاح بچانے کے لیے اگر بندے فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اتنے پاک باز صحابہ کا خون بچانے کے لیے 2 بندے فیصلہ نہیں کر سکتے؟
چپ ہو گئے، کافی سارے لوگ ٹوٹ کر واپس آ گئے، اور جو بچ گئے پھر ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا، بہت قتل کیے، اور یہ بڑا مشکل کام تھا کہ باشرہ اور پر نور چہرے اور زبانوں پر قرآن، اونچی شلواریں اور ان پر تلوار چلانا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی ہیں، یہ اسی بابے کی اولاد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان سے قتال کرے گا وہ مومن ہوگا، اور اگر میرے زمانے میں وہ آئے لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا۔ اور ان میں ایک ذو الثدیہ ہوگا۔ ذو الثدیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بازو پر ایسی شکل گوشت کی بنی ہوگی جیسے عورت کا سینہ ہوتا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تلاش کرو وہ بندہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا تلاش کرو وہ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آئے، کہنے لگے جی وہ بندہ نہیں ملا، کہنے لگے نہیں اور تلاش کرو، تو ایک ناشوں کا ڈھیر تھا، اس کو جب پھیلایا گیا تو اس میں سے ایک بندہ برآمد ہوا۔ یہ کونی سے آگے اس کا بازو کٹا ہوا تھا، اور یہ کونی کی ہڈی اور پیچھے موٹا گوشت، یہ اسی طرح کی شکل بن رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور میں حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو صحابہ اکرام کا ایمان کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، جو ان سے اوپر جائے گا، جن کو صحابہ بھی گناہ گار نظر آئیں گے، سمجھ آئے ہو نہیں، جو اوپر جائے گا وہ ان کے معیار پر نہیں ہوگا، وہ رب کے معیار پر بھی نہیں ہوگا، اور جو ان سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام جیسے ایمان لائیں، تم بھی ایسا ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے بیوقوف لاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے رب اس پر وہی لفظ لٹا کر فرمایا وہ بیوقوف ہیں، میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں۔ ان کا ایمان کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ یہ بات طے ہے پوری امت اسلامیہ میں کہ کوئی کام صحابی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو، وہ سنت بن جاتا ہے۔ اس کو سنت تقریری کہتے ہیں کہ اگر وہ برا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی آیت نازل کر دیا ہوتا۔ آپ نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے سنت ہے، آپ نے جو کر کے دکھا دیا وہ بھی سنت ہے، اور جو آپ کے زمانے میں صحابہ اکرام نے کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا وہ بھی سنت ہے۔ کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، اگر وہ برا ہوتا تو اللہ منع کر دیا ہوتا۔ تو صحابہ اکرام وہ پاک باز لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت سازی میں جن کے عمل کو ایک دخل دیا ہے کہ ان کا عمل بھی شریعت بن جاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائے۔ تو اس لیے جو شخص ان کے ان دنوں کو پڑھتا ہے یا یوٹیوب پر ایسے بے وقوف کو سنتا ہے جو اس پر ڈسکس کرتا ہے، وہ سلیم القلب واپس نہیں آئے گا، اس کا دل صاف نہیں رہے گا، وہ لازمی کسی نہ کسی کے خلاف بغض لے کر ہی آئے گا۔ اس لیے اپنا عقیدہ سیکھو، اپنا عمل سیکھو، اپنی پاکی پلیدی کے مسائل سیکھو، وہ کام سیکھو جس کا آپ سے قبر میں حشر میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر آسمان سے دین نازل ہونا بند ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، اس پر عمل کرنا اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ واقعات جو ہوئے ہیں یہ
10 سال بعد ہوئے ہیں، ان کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جن کا کام ہی مکھی کی طرح پیپ پر بیٹھنا ہے، اور یوٹیوب بھری پڑی ہے، اور تقریروں کا عنوان بھی یہی رہتا ہے، اور لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ نان ایشو کا ایشو بنا رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے۔ ہر کلپ نہیں سنا جاتا بھائی، ہر میسج پڑھنے کا نہیں ہوتا، ہر کلپ سننے کا نہیں ہوتا۔ جو تیرے مقصد حیات سے میل کھاتا ہے وہ دیکھ، ورنہ زندگی برباد کر لے گا۔ جو پیغام آیا میں کھول کے دیکھوں پتہ نہیں اس میں کیا ہے، تو کیا کرے گا، کتنا ایک پڑے گا کہ تو اور کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو صرف وہ لوگ جو فتنہ پرداز نہیں ہیں، جو تعلیم کتاب و سنت دیتے ہیں، جو عقیدہ سکھاتے ہیں، عمل سکھاتے ہیں، ان کی بات کو سن، اس کو پڑھ، اس پر عمل کر۔ اسی کا تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور جو بعد کے واقعات ہیں، جب اس زمانے کے نیک پاک لوگ دھوکہ کھا گئے ان ظالموں بلوائیوں کا، اور کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، وہ جج نہ کر پائے کہ کون زیادہ لائق ہے کہ جس کا ساتھ دیا جائے، تو 1400 سال بعد جج کرے گا، جبکہ حالات و واقعہ تیرے سامنے نہیں ہیں۔ اور جتنی روایتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گھسا ہوا ہے اس طرح کا کالا آدمی۔ اب تو ان روایتوں کے، ان ضعیف روایتوں کی بنیاد پر جج کرنے بیٹھ جائے گا، تو 1400 سال بعد ان کے فیصلے کرنے شروع کرے گا۔ تجھے اتھارٹی کس نے دی ہے؟ تجھے کچھ نہیں ملنا سوائے اس کے کہ ان کے بارے میں بغض لے کر دنیا سے جاؤ گے، اور ان کے بارے میں بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔